کچھ نامعلوم افراد کہتے ہیں کہ بابے مر چکے تھے، کتابیں مجہول ہو چکی تھی، عقائد جو تھے وہ غیر معروف تھے، تو آپ نے دوبارہ سے ان کو اٹھا کے دوبارہ سے کہانیاں نکال کے فتنہ انگیزی امت میں آگ لگا دی، ایسے بھی ساتھ کیا تھا انہوں نے، آگ لگا دی۔ یہ محترم علی مرزا صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ امت کو میں اتحاد پیدا کیا ہو، ایک نیا فرقہ بنایا ہے انہوں نے۔ اتحاد اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ کیا اتحاد کا اسٹائل وہ ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کبھی ہم نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا تھا، یہ دیوبندی، بریلوی، المحند، المفند، کبھی میں نے زندگی میں کبھی نام نہیں لیا، نہ ان عقیدوں کو ہم نے کبھی ان کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک میں نے بیان کیا کہ ہمارے اصل عقیدے وہ ہیں جو عقیدہ طحاویہ میں لکھے ہیں، اور جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہم اس کو وہ بتاتے ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المحند، المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا۔ سرکار یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کب ہوا تھا کہ حسام الحرمین سے بریلوی دستبردار ہو گئے ہوئے تھے؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جماعت بریلویوں کی سبز پگڑی والی جو اب وائٹ پگڑی ہے، الیاس قادری صاحب کی ہے۔ الیاس قادری صاحب کے جو مریدین ہیں نا، کم از کم 4 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ بہت پرانا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنے مریدین کے اوپر واجب کیا ہے کہ ہر بندے نے حسام الحرمین پڑھنی ہے اور عقیدہ اس کے مطابق رکھنا ہے۔ تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ المحند کے عقیدے پرانے ہو چکے تھے؟ نہیں سرکار، پرانے نہیں ہوئے تھے۔ بریلوی تو مانتے ہیں آپ کو گستاخ رسول، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے آنے سے پہلے بریلوی دیوبندیوں کو عاشق رسول مانتے تھے، اور دیوبندی بریلویوں کو موحدین مانتے تھے، اور اہل حدیث جو ہیں وہ ان دونوں کو موحد سمجھتے تھے۔ میں نے آ کے ان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اے فلانے نے کیا ہے، ایسے ہی ہوا ہے کیا؟ جنگ جمل، صفین، نہروان میں کرائی ہے؟ پہلے تو ہوئی سی، کس سے پرانے نہیں ہوئے سرکار، پرانے نہیں ہوئے۔ یہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا تھا، جو بندہ ان کا کٹر ہوتا تھا نا اس کو بتاتے تھے، نئے بندے کو نہیں بتاتے تھے تاکہ کہیں متنفر نہ ہو۔ تو میں نہ دے وہ جنہوں کہتے ہیں نا میک اپ والے چہرے، گرم تولیہ انہوں نے پھیر دیتا ہے کہ اندروں ہے جائے۔ ہاں یہ میں نے کیا ہے، میں نے عوام کو بتا دیا اصل مسئلہ یہ ہے بھائی، یہ اصل مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی جو ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، دیوبندی جو ہیں وہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، دیوبند کا مرکز جو ہے وہ رائے وڈ میں ہے، بریلویوں کا ملتان شریف میں ہے، اور وہ اشری تھانوی کو مانتے ہیں، اور یہ مذہب بریلویوں کو میں کہا اور نہیں، وہ کیڑے چکرے پہ ہو، اصل مسئلہ بھائی حسام الحرمین اور المحند ہے۔ اور یہ کچھ زیادہ پرانی بات تو نہیں، 1905 میں لکھی گئی ہے حسام الحرمین، 1906 میں لکھی گئی المحند۔ حسام الحرمین میں اگر احمد بریلوی نے ان کو واجب القتل قرار دیا ہے تو میرے کہنے پہ قرار دیا ہے، میں نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ کو دیوبندی واجب القتل ہے، مرتد ہے، یا المحند والوں نے احمد بریلوی ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کا، محمد الوہاب صاحب کو خوارج کی جماعت کا، میرے کہنے پہ۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دیوبند، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ذکر کیا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا تھا کہ آپ لکھیں، سرکار اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے آلموسٹ ابھی 100 سال ہوئے ہیں، 1921 میں فوت ہوئے ہیں، یہ 2022 ہے، 101 سال ہوا ہے۔ تو تسی کہ پرانے کسو کتوں ہو گئے؟ پرانے تو نہیں تھے۔ اچھا اگر یہ پرانے تھے تو یہ کتابیں چھاپری کیوں تھی؟ لو جی، میں نے کسی غار سے دریافت کیا اشبشت کہ میں نے کو 500 سالہ پرانا نسخہ نکالا ہے، ہاں دسو، ہاں کاربن ڈیٹنگ کرا لو۔ سرکار ابھی تک کتابیں چھاپ رہی ہیں، کتابیں آپ چھاپیں، اور آپ کے قصے پرانے ہو گئے تھے۔ اگر پرانے ہیں تو کتابیں کیوں چھاپ رہی ہیں؟ کشف المحجوب میں نے چھپوائی ہے آ کے، یعنی آپ کہیں کہ جی داتا صاحب نے لکھی تھی 1000 سال پہلے، وہ فلاں غار کے اندر رکھ کے چلے گئے تھے، انجینئر صاحب جو ہیں وہ پہنچے اپنے شاگردوں کو لے کے، اس غار سے وہ نکالی، اس کو انہوں نے دوبارہ سے ٹائپ کروایا، یا اعلیٰ حضرت اپنی قبر میں اپنے تابوت کے ساتھ حسام الحرمین لے گئے تھے، انجینئر صاحب نے رات کے اندھیرے میں اعلیٰ حضرت کی قبر کشائی کی، اور اس صندوق میں سے وہ جو ہے نا حسام الحرمین ریٹریو کی، اور پھر انہوں نے اس کو ٹائپ کروا کے پرنٹ کروا دیا۔ دسو، خلیل احمد سہارنپوری المحند لکھ کے اپنے ساتھ قبر میں لے گئے تھے، اور انجینئر صاحب نے جا کے قبر کشائی کی اور المحند نکال کے پرنٹ کروا دی۔
خدا دا نہ آ جائے. تقی عثمانی تک جو ہے ان کے اوپر تقریضات لگا رہے ہیں. مولانا سرفراز خان صفدر نے تقریض لگائی ہوئی ہے. تقی عثمانی تو ابھی فوت بھی نہیں ہوا. ان سے پوچھو کہ تم نے تقریض کیوں لگائی ہے المونت کے اوپر؟ میرے کہنے پہ لگائی ہے. میں نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ تم لگاؤ تاکہ میں تمہارے فرقے کو الٹوں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے تو پہلے تقی عثمانی صاحب نو پڑھو, انہوں نے تھوڑے نال کام پایا جائے. قصے پرانے ہو چکے تھے. پرانا کچھ بھی نہیں ہوا سرکار. پرانا تب ہوتا جب دیوبند بریلوی کی چندہ بک ایک ہو چکی ہوتی, ان کی مسجدیں ایک ہو چکی ہوتی, ان کے مرکز ایک ہو چکے ہوتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہوتے, پھر یہ قصے پرانے ہوتے. پرانے کبھی بھی نہیں ہوئے, نہ یہ ہونے ہیں. یہ قیامت تک رہنے ہیں جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں, جو صحیح مسلم میں آیا, دمشق کے مشرقی مینار پہ اتر کے رفع الیدین سے نماز نہ پڑھ لیں. حنفیوں نے رفع الیدین نہیں سے شروع کرنا. ہاں انہاں نہیں سے شروع کرنا. تسی پاویں بخاری مسلم پوری گزار دو. اندازہ کرو, قصہ کوئی بھی پرانا نہیں ہوا سرکار. ہاں اب ہماری اس دعوت کی برکت سے قصے پرانے ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں یار ساروں نے کام ڈالا ہوا ہے, یار یہ نفرتیں ختم کرو. قصے پرانے ہو گئے نا. آپ دیکھیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ آ کے آن لائن میرے خلاف مغلظات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں. آج تک آپ نے دیکھا تھا کبھی کہ جناب بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہوں؟ اہل حدیث جا کے مفتی منیب الرحمان کو مل رہے ہیں, دیوبندی مفتی آتا ہے, اہل حدیث ان کو گلے میں ہار ڈالتے ہیں. کس بات پہ؟ المونت کے عقیدوں کے اوپر, جن کو وہ خود شرکیہ سمجھتے ہیں. ایڈے گئے گزرے جائیں, کس گل دا ہار پا رہے ہو؟ وہ تو المونت کا دفاع کرنا آیا سی نا اتنے. تو المونت کے عقیدے اہل حدیث مانتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں شرکیہ ہیں. وہ یعنی وہ گلے میں کیا ہاتھ ڈال رہے تھے؟ خود اپنے گلے میں توق ڈال رہے تھے. اتنی بھی ان کی عقل نہیں ہے. یعنی وہ دشمنی میں, وہ جو جس طرح سورہ النساء میں آتا ہے, جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں ہدایت کے اعتبار سے. حالانکہ مشرکین عرب بت پرست تھے, مسلمان حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. لیکن جب گیئر الٹا لگ جائے تو یہ دشمنی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان جو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ قرآن میں نبی علیہ السلام سے زیادہ ان کا نام آیا 125 دفعہ, آلموسٹ 125 دفعہ, 25 دفعہ حضرت عیسیٰ کا نام آیا. سب سے زیادہ ذکر خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. ان کو نظر نہیں آیا, انہوں نے کہا نہیں, مسلمانوں سے مشرکین بہتر ہیں. یہ ہوتی بغض کی انتہا. اور یہی دیکھ لیں آج یہ کہتے ہیں ایک تسبیح میں ہم پروئے گئے ہیں. پہلے کہتا تھا توحید ٹھیک ہونا نہیں, باقی ساری چیزیں اللہ نے معاف کر دینی. سرکار ساڈی ورگی توحید ہے کسی دی؟ دسو. تسی تے پرانے بابیاں نو رحمت اللہ علیہ کہہ کے تے لگی لپٹی گل کرتے سو, تے سیدھا کیا بھائی چھڑ دو, شاہی کوئی نہیں, چھڑ دو. اے قرآن و سنت ہے. توحید ہم نے مزارات کے خلاف, یہ گنبد خضرا کے بارے میں بات ہی نہیں تھے کرتے, کہتے تھے نہیں وہ جائز ہے, باقی گنبد. ہم نے کہا بھائی کہاں سے جائز ہے بھائی, 650 سال بعد بنا ہے, یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ہم سے پہلے کسی نے للکارا آ کے اس سسٹم کو, قبر پرستی کے خلاف, شرک کے خلاف. کون سی چیز کو؟ رفع الیدین جڑا زندگی موت کا مسئلہ ہے حدیث کا, انہوں نے وہ نظر آ گیا بنو امیہ. قرآن میں ہے نا کہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی یہودیوں کو. یہ بیسیکلی بنو امیہ وہ بچڑا ہے جس کی محبت جو ہے نا یہ ناسبیوں کو پلا دی گئی ہے. ان کو اس سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا, یہ بچڑا ہے ان کے لیے. اور جب پھر بچڑے والا معاملہ ہوتا پھر تو پیغمبر بھی موجود ہو تو 70,000 صحابہ مرتد ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. صرف وہ کوہ طور پہ گئے ہیں, پیچھے جناب مرتد ہو گئے, اور سب قتل ہوئے. پھر وہ قرآن میں آیا کہ ان کی یہ توبہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں.